बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मुल्क की सियासत का डायरेक्शन जो है उसको सही सिंध पर डालने के लिए हमारी जो सियासी क़यादत है कोशिश कर रही है कि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम जो है उसको ख़त्म किया जाए, जिसके मनफी असरात हमारी मईशत के ऊपर मुसलसल पड़ रहे हैं। आज इसहाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं उन्होंने एक मरतबा फिर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब से मुलाकात की और यकीनी तौर पर जो बैकग्राउंड में और बिहाइंड द डोर जो इस वक्त चल रहा है मामला PTI और इस इत्तेहादी हुकूमत के दरमियान, वो उसके ऊपर बहस मुबाहिसा हो रहा होगा। और ख़ुसूसन जो इलेक्शन इमरान खान साहब डिमांड कर रहे हैं कि वक्त से कबल होने चाहिए, बल्कि उन्होंने तो दोनों असम्बलियाँ जो पंजाब और KP की है जो है उसको मुअत्तल करने का भी फैसला कर चुके हैं, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सवालात अभी बाकी हैं। क्योंकि आज पंजाब में हमने देखा गवर्नर हाउस में CM जो है वहाँ बैठे हुए थे और उनकी काबीना के अंदर एक नए रुकन का इजाफा हो गया, यानी एक नए वजीर ने वहाँ पे हलफ उठा लिया। और इमरान खान साहब शायद उनको इस चीज़ का इदराक था या नहीं था, वो वहाँ पे लाहौर में अपनी रिहाइशगाह के ऊपर उन्होंने आज एक इजलास बुलाया हुआ था अपनी सीनियर क़यादत का, और वहाँ पे वो मुशावरत कर रहे थे इसी हवाले से कि असम्बली जो है पंजाब की उसको कैसे तहलील किया जाएगा। इसके साथ साथ आज अरशद शरीफ की जो आज खुद नोटिस लिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, उसके दूसरे दिन की हियरिंग थी, उनकी वालदा भी आज वहाँ पे पेश हुई और उसके ऊपर डेवलपमेंट ये है कि एक स्पेशल GIT जो है उसको बनाने का फैसला किया गया ताकि तहकीकात जो है उनको एक कम्प्रीहेंसिव तरीके से किया जाए और मुतमईन किया जाए उनकी फैमिली को। और सिंध के अंदर जो है हम देख रहे हैं कि सैलाब की वजह से जो लोग बेघर हुए हैं, जो लोगों को इस वक्त परेशानी है, काफ़ी ज़्यादा अमवात हो रही हैं, सर्दी की वजह से काफ़ी ज़्यादा बीमारियां जो हैं वो फैली हुई हैं, उसको किस तरह से सिंध की गवर्नमेंट जो है या मुतल्लिका इदारे जो हैं उस इशू को एड्रेस करेंगे। इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जनाब हामिद खान साहब, आप सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हैं और आप मरकज़ी रहनुमा भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले सवाल ये करूंगा कि आज प्रेसिडेंट अलवी और इसहाक डार साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनकी दोबारा से मुलाकात हुई है और यकीनी तौर पे जो इस वक्त मुल्क के अंदर सियासी सूरत हाल है, खासकर इत्तेहादी हुकूमत और PTI के दरमियान जो मामलात चल रहे हैं उस पर गुफ्तगू हुई होगी। डू यू थिंक कि कोई ब्रेक थ्रू का चांस जो है हमें दिखाई देता है ताकि एक अनसर्टेनिटी इस मुल्क से जो है उसको खत्म किया जा सके? मैं समझता हूं कि हो सकता है अलवी साहब काफी अरसे से कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से कोई सियासी अंडरस्टैंडिंग आपस में पैदा हो जाए ताकि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है उससे सियासी इस्तेहकाम भी नहीं है और उसके नतीजे में माशी इस्तेहकाम भी नहीं है। तो इसलिए कोई ना कोई ये मामला तय होना चाहिए एक तरफ, और मैं उम्मीद करूंगा कि इसमें अलवी साहब कामयाब होंगे मुख्तलिफ सियासी जमातों के आपस में एक अंडरस्टैंडिंग पैदा करने में। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जो भी कुछ कर लें आपस में बात, लेकिन उन्हें किसी न किसी तरह से इलेक्शन की तारीख पर जो है उस पर एक इत्तफाक करना पड़ेगा, क्योंकि अब मामला सियासी इस्तेहकाम तभी आएगा जब जनरल इलेक्शंस होंगे, फिर इलेक्शन होने चाहिए और उसके नतीजे में जो हुकूमत बनेगी वही मुल्क में सही माने में सियासी इस्तेहकाम भी लाएगी और माशी इस्तेहकाम भी लाएगी। ठीक है हामिद साहब, चूंकि इलेक्शन कमीशन आज हमने देखा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं राजा साहब, उन्होंने स्पीच की कहीं पे और फिर कुछ सवालात के जवाबात भी उन्होंने सहाफ़ियों के दिए, जिसमें EVM की बात भी उन्होंने की, जिसमें PTI की जो भी खासकर उन्होंने जो कानून साजी की थी EVM के हवाले से, ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से, सो ही वांटेड टू क्लैरिफाई हिज पोजीशन। एक बात उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह की कि आने वाले चंद माह के अंदर बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, इस्लामाबाद उसके अंदर शामिल है, पंजाब शामिल है, सिंध शामिल है। सो डू यू थिंक कि इस सूरत हाल में जबकि उन्होंने अनाउंस कर दिए हैं ऑलरेडी बल्दियाती इंतखाबात, जनरल इलेक्शन जो है वो 5-6 माह से कबल जो है वो मुमकिन हो सकते हैं? देखिए, उसके लिए उन्हें वाज़ेह एक शेड्यूल दे देना चाहिए जिसके ऊपर सब पार्टीज को एग्री करना चाहिए।
تاکہ پارٹیز کو یہ پتا ہو کہ اب الیکشن کب ہونے جا رہے ہیں، یعنی قومی الیکشن کب ہونے جا رہے ہیں، اور اگر بلدیاتی الیکشنز اس دوران ہونے ہیں تو کن کن دنوں میں کن کن صوبوں میں وہ بلدیاتی الیکشنز ہوں گے۔ بات تو قوم کے سامنے ہر چیز واضح ہو کے آنی چاہیے، مہینہ پہلے یا بعد میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اصل میں جو غیر یقینی صورتحال چل رہی ہے پچھلے 8-9 مہینے سے، جس کے اچھے اثرات نہیں ہو رہے ہیں ہر طرح سے، تو اگر ایک طرح واضح ایک شیڈیول سامنے آ جاتا ہے جس کے ساتھ حکومت اور اپوزیشن بھی ایگری کر جاتی ہے کہ بلدیاتی الیکشن ان دنوں میں ان مہینوں میں ہو جائیں گے مختلف صوبوں میں، اور اس کے بعد جو عام انتخابات ہیں صوبائی اور قومی اسمبلی میں، ان کی یہ تاریخیں ہوں گی تقریباً، تو اس صورت سے یہ ہو جائے گا کہ پھر قوم الیکشنز کی طرف متوجہ ہو جائے گی، پہلے بلدیاتی اور بعد میں قومی، تو اس سے کافی حد تک ایک غیر یقینی صورتحال سے باہر نکلنے کا موقع ملے گا۔ اچھا، جو مذاکرات ہو رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، تو خان صاحب جو ہیں وہ کافی سخت قسم کا انہوں نے سٹینڈ لیا ہوتا ہے کہ میں ان چور ڈاکوؤں سے کوئی بات چیت نہیں کروں گا۔ ڈو یو تھنک کہ اس حوالے سے خان صاحب کو اپنی اپروچ جو پولیٹیکل اپروچ ہے، ان کی سیاسی اپروچ میں کچھ تبدیلی لانی چاہیے؟ میرے خیال میں وہ لے کے آئے ہیں، پچھلے دنوں انہوں نے کافی اس سٹینس میں نرمی پیدا کی ہے اور کہا ہے کہ ہم سیاسی بات چیت کرنے کو تیار ہیں۔ ایک ہی کنڈیشن لگاتے ہیں نا کہ پھر اس میں جنرل الیکشنز کی تاریخ یا ٹائم فریم مقرر کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بڑی جائز قسم کا مطالبہ ہے، اور اس پہ کیوں گورنمنٹ کیوں نہیں اس پہ بات کرنے کو تیار؟ دیکھیں نا، زیادہ سے زیادہ وہ اگست تک حکومت کر سکتے ہیں، تو اگر وہ اگست تک کر سکتے ہیں، اس سے پہلے الیکشن کرانے میں کیا ہر جگہ 2-3-4 ماہ پہلے ہو جاتے ہیں، تو اس سے کتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو اس ضد میں حکومت کہ ہم نے آخری دن تک اسمبلیوں میں بیٹھے رہنا ہے اور حکومت کرنی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ قومی مفاد اسی میں ہے کہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، بھئی الیکشن مارچ میں ہونے ہیں، مئی میں ہونے، پتہ تو چل جائے، قوم کو پتہ چل جائے کہ الیکشن کی یہ تاریخیں یا یہ ٹائم فریم ہو گیا ہے۔ حامد صاحب، جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے وہ کہتی ہے کہ عمران خان صاحب تنگ گلی میں اور بند گلی میں بند ہو چکے ہیں سیاسی اعتبار سے۔ اسمبلیوں کی تحلیل ہونے کی وہ بات کرتے ہیں۔ آج پنجاب میں ہم نے دیکھا ہے کہ گورنر ہاؤس میں ایک اوتھ ٹیکنگ کی گئی اور پنجاب کی کابینہ کے اندر اضافہ کیا گیا، توسیع کی گئی۔ وہاں پہ کاف لیگ ہے، پرویز الہی صاحب ہیں۔ ڈو یو تھنک کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے لیے مشکل ہوگا اسمبلیوں کو تحلیل کرنا، خاص کر پنجاب کی اسمبلی کو تحلیل کرنا، جو کہ ایک مین پرپز ہے عمران خان صاحب کا، اپنا مقصد جو ہے وہ جنرل الیکشن کی طرف جانے کا، حاصل کرنے کا؟ دیکھیے، بظاہر تو جو صورتحال ہے اور جو بیانات پرویز الہی صاحب کے سامنے آئے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ خان صاحب کے کہنے پر میں فوراً اسمبلی تحلیل کر دوں گا، تو ہمیں ان کی زبان پر بھروسہ کرتے ہوئے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ وہ عمران خان کی مرضی کے مطابق اسمبلی کو تحلیل کریں گے۔ بہرحال اگر نہیں کرتے تو پھر یہ وقت ہی بتائے گا، ابھی اس وقت کہنا مشکل ہے، لیکن ابھی تک تو ایک انڈرسٹینڈنگ چل رہی ہے، اور مجھے امید ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہے وہ یہ کولیشن جو فارم ہوئی ہے پی ٹی آئی کی اور پی ایم ایل کیو کی، اس کو ڈسٹرب نہیں کریں گے پی ڈی ایم کے فیکشنز کے کہنے کے اوپر۔ ہمارے ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا کلیدی رول رہا، اور جس کا خود فارمر جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے انہوں نے تذکرہ بھی کیا تھا۔ اس وقت بھی ڈو یو تھنک کہ عمران خان صاحب جو ہیں کوئی سافٹ انٹرونشن یا کوئی اس طرح کی چیز چاہتے ہیں کہیں سے، تاکہ ان کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو سکے؟ کیونکہ پی ڈی ایم والے تو ارلی الیکشن کے حوالے سے انہوں نے کوئی اس قسم کا اندیا یا کوئی اس قسم کا انڈیکیشن جو ہے ابھی تک نہیں دیا۔ دیکھیے، میں نہیں سمجھتا کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھروسہ کے اوپر ڈپینڈ کیا جا رہا ہے، یہ عمران خان ڈپینڈ کر رہے ہیں۔
بظاہر یہی ہے کہ امید یہ کی جاتی ہے کہ سیاسی جماعتوں میں ایک ریشنل تھنکنگ آئے گی اور اس کے نتیجے میں یہ معاملہ آپس میں طے کر کے تاریخ مقرر کر کے ملک کو عام انتخابات کی طرف لے جایا جائے گا، اس کی امید۔ جہاں تک اب اسٹیبلشمنٹ کی نئی لیڈرشپ سامنے آئی ہے، جانے والی لیڈرشپ نے بھی یہ کہا، باجوہ صاحب نے بھی یہ کہا کہ جی ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم سیاست میں جو ہے حصہ نہیں لیں گے، یہ سیاسی طور پر مداخلت نہیں کریں گے، اور نیا چیف نے بھی یہی بات کہی ہے۔ تو ان کی باتوں پر اگر بھروسہ کیا جائے تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی رول نہیں ہوگا، خاص طور پہ کوئی تاریخ کی تقرری پر کہ کس تاریخ کو الیکشن یا کس مہینے میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ یہی ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اپنے زبان پہ قائم رہیں گے اور سیاست میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کی جائے گی۔ ڈو یو تھنک کہ عمران خان صاحب کسی بند گلی میں بند ہو چکے ہیں؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا ایسی کوئی بات ہے۔ بند گلی کیوں؟ دیکھیے نا، آپ کے سامنے ہے کہ الیکشنز تو ہر صورت ہونے ہی ہونے ہیں۔ پی ڈی ایم لانگ مارچز سے، دھرنوں سے اب ریلیوں تک پہنچ چکے ہیں، وہ یہ کہتی ہے جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے۔ دیکھیے، یہ ان کی سیاسی بیان بازی ہے، وہ تو ہر پارٹی اپنی مرضی کے مطابق جو ان کے اسپوکس پرسن وہ بیان بازی کر رہے ہیں، لیکن ایک تو تلخ حقیقت ہے، چھوڑیے کون کیا کہتا ہے، کہ وہ الیکشن تو ہونا ہی ہے نا۔ 2023 ہر صورت الیکشن ایئر ہے، صرف سوال یہ 2 مہینے پہلے، 4 مہینے پہلے یا 4 مہینے بعد، بڑی انسیگنیفیکنٹ سی بات ہے۔ 5 سال کے لیے الیکشنز ہوتے ہیں، 4.25 سال بھی مناسب ہوتا ہے، 4.5 سال بھی، کیونکہ 5واں سال جو ہے وہ پارلیمانی نظام میں ہمیشہ الیکشن ایئر کہا جاتا ہے، الیکشن ایئر ہوتا ہے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل آپ نے صحیح کہا۔ جناب حامد خان صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اور سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان حامد خان صاحب۔ ہم یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیں گے، واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ شیلا رضا صاحبہ۔ آپ صوبائی وزیر ہیں اور مرکزی رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ بہت شکریہ میڈم، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ سردیوں کی شدت میں اس وقت سیلاب زدگان جو ہیں ان کی مسائل میں کافی زیادہ اضافہ ہوا ہے، جو خبریں وہاں سے آ رہی ہیں، آپ کی اپنی جو ایڈمنسٹریشن ہے جو رپورٹ کر رہی ہے مختلف ڈسٹرکٹ سے، تو سندھ کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس وقت فوکس ان کا کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ابھی تک پانی ان کے علاقوں سے نہیں اترا ہے، چاہے وہ ریزیڈینشیل ایریا تھا یا ان کا جو زرعی زمینیں تھی، ابھی تک وہ روڈوں کے اوپر ہیں۔ تو سندھ حکومت جو ہے اس حوالے سے کیا امیجیٹ ایکشن جو ہے وہ لے رہی ہے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ 98% جو ہے علاقہ ایویکویٹ کرا لیا گیا ہے، پانی نکال دیا گیا ہے۔ کچھ علاقوں میں ہے، جیسے میہڑ ہے کہ کچھ علاقہ ہے کہ انشاء ہے، خیرپور ناتھن شاہ، اور کچھ علاقہ خیرپور کا، باقی سب جگہ سے پانی کو نکال دیا گیا ہے۔ تو اور کچھ جگہوں پہ ہے، لیکن وہاں پہ اب ریزیڈنٹ کھیت آباد ہو چکے ہیں۔ یہ جو باقی لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ ہے کہ کھیت وغیرہ میں تو وہ کام کر رہے ہیں، لیکن جو ان کے گھر تھے وہ ظاہر ہے کہ تقریباً 22-21 لاکھ گھر، 21 لاکھ کے قریب گھر ہیں، جو کہ جس میں سے 80% بالکل تباہ ہیں، اور 20% جو ہیں وہ ہیں جن کو پارشلی اور کہہ سکتے ہیں کہ مور دین پارشل جو ہے وہ ڈیمیج ہوا ہے۔ تو انہوں نے اپنی مدد آپ بھی کی ہے، لیکن حکومت ان کو گرانٹ دینا شروع کر چکی ہے انکم سپورٹ پروگرام کے سلسلے سے بھی فیکٹریز کو۔ اب کیونکہ آپ نے مجھے بتایا نہیں تھا یہ ٹاپک، اور میں بھی اسمبلی سے سیدھی آ رہی ہوں، تو میرا اگر فون اٹھا دیں گے میں اس میں سے بتا بھی دوں گی کہ کتنا انکم سپورٹ کی مد میں چیک دیا جا چکا ہے۔ چلیں ہم جنیرک چلیں، فگرز کی بات، فگرز میں نہیں جاتے۔ باقی یہ ہے کہ ایک بہت بڑی، لیکن
आगे असली जो बात है जिसको मैं जी। आपसे शेयर करना चाह जी रही जी हूँ, प्लीज जी प्लीज टेंट्स जो है ना वो हमें और देने हैं, क्योंकि वो लोग जो कि बाहर बैठे हैं, देखें कुछ लोग तो अपने जो जरा बेहतर सूरत हाल में थे वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए, कुछ ने जो उनका घर थे उनको अपने तौर पे ठीक भी कर लिया, लेकिन कुछ घर ऐसे हैं जो नहीं बन सके, अभी उस जमीन पे घर नहीं बन सकते हैं, तो वो ज़ाहिर खेमों में हैं, तो उनके लिए बड़ी तादाद में मैं आई हूँ मुल्तान के इलेक्शन के बाद, और उसके 15 दिन के बाद मैं जोही में 1500 कंबल ले गई थी, फिर अभी मैं 1000 ले गई, गवर्नमेंट ऑफ सिंध भी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, प्राइवेट तौर पे भी लोग कर रहे हैं, हम मुसलसल ड्राइव कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हैं जारी अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं पहले भी जोही में मुल्तान से वापस आके मैं गई थी इलेक्शन के बाद, तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास राशन की कमी नहीं है, हमें गर्म कपड़े चाहिए, तो हम लोग ने वो इंतजाम करने शुरू कर दिए थे। जैसे जैसे सर्दी हो रही है मुख्तलिफ एनजीओज के साथ इन्वॉल्व एनजीओ बिल्कुल बिल्कुल ये बात इलाके डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं LRF को, तो उनको इलाके दे दिए गए, झुड्डो में LRF और IRC है, और शैला साहब और मुझे ये बताइएगा, तबाह हुए 40% स्कूल तबाह हुए, जिसमें से बहुत सारे इस वक्त जो जी बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम कर रही है सिंध की गवर्नमेंट के लिए, लेकिन वो टेम्परेरी स्कूल बनाए जा रहे हैं और टीचर्स भी अपॉइंट किए जा रहे हैं उन्हीं लोगों में से, तो स्कूल चिल्ड्रन स्पेस बनाई जा रही है ताकि बच्चे 4-1 बजे तक मसरूफ। अगर आप मुझे अलाउ करें तो कैन आई आस्क अनदर क्वेश्चन, अगर आप इजाजत दें तो मैं प्लीज सवाल कर लूं। दादू डिस्ट्रिक्ट में अभी 2 रोज पहले खबर आई है कि 1 माह के अंदर तकरीबन 34 लोग जो है उनकी डेथ हुई है मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से, पेट की बीमारियां हैं, जिल्द की बीमारियां हैं, सर्दी की वजह से लोग जो हैं, फिर उनका जो इनटेक है फूड का वो भी प्रॉपर नहीं है, तो इस तरह की जो चीजें हैं उसको इमीडिएटली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए आप लोग कैसे एड्रेस करेंगे इन इश्यूज को? ड्यूरिंग फ्लड भी और जो रेन की सिचुएशन थी, मैं जिधर भी गई मुझसे हर एक जगह ये कहा गया कि किसी भी दवा की कोई कमी नहीं है, लेकिन अब कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ से वाकई पानी इवैक्यूएट नहीं हुआ, तो मच्छर की पैदावार और ये सब दूसरे हमारे यहाँ का एक तरीका है। मैं बड़ी माजरत से कहना चाहती हूँ कि चप्पल पहनने का रिवाज नहीं है, आप चप्पल दे भी दें तो वो नहीं पहनते हैं, और जरा थोड़ा सा वो खेतों के साथ जो पानी वानी है उस एरिया में इस तरह से काम करते हैं। बहरहाल तो ये हर साल की बीमारियां होती हैं, इस साल जरा शिद्दत लेगी, और कराची में भी इस वक्त चेस्ट इन्फेक्शन और ये सब आंख दुखना, गले में तकलीफ होना ये फैला हुआ है, तो इन इलाकों में जरा शिद्दत होगी, लेकिन मुख्तलिफ जगह पर मुस्तकिल जो है मेडिकल कैंप्स लगाए जा रहे हैं, दवा की कमी नहीं है। आमतौर पे हमारे यहाँ शहरी हैबिचुअल हैं कि वो वर्स्ट कंडीशन करके आते हैं, सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं या फिर ख्याल नहीं करते, लेकिन दवाएं बड़ी तादाद में मौजूद हैं। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी कि जितनी प्रोडक्शन मॉस्किटो की है वो बहुत है, और मैं खुद जब मुख्तलिफ वक्त में जा रही थी तो जो मच्छर का साइज था, मॉस्किटो का साइज था, वो इतना बड़ा था, ये जो आपका उंगली का पूरा होता है ना, इतना बड़ा मच्छर था। मैंने अपनी आंखों से देखा, और यकीनन कि ये हमारे लिए बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। मॉस्किटो नेट्स बहुत बड़ी तादाद में डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं, मॉस्पेल्म और इस तरह की चीजें। That's good. मुझे ये बताएं कि कुछ ऐसी फुटेज भी आई, खबरें भी आ रही हैं, आपको भी मालूम होगा, आपकी नॉलेज में होगा, आपकी जो काबीना है CM साहब की नॉलेज में भी होगा, कि जो जितने भी मुतासरीन थे उनके लिए जो सामान आ रहा था वो मार्केट के अंदर लोगों ने फरोख्त करना शुरू कर दिया। It may not be, the elected people, maybe administration, maybe other people जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन करनी थी, वो सामान जो गवर्नमेंट के थ्रू जाना था। एक तो ये कि NGOs जो हैं वो कर रही थी अपने लेवल के ऊपर, इंडिविजुअल लोग भी कर रहे थे, तो उस हवाले से हमारा चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर ऐसा है कि इन चीजों को आइडेंटिफाई करना जरा मुश्किल हो जाता है। NGOs और जो हमारे DC के साथ यानी गवर्नमेंट के साथ मिलके जो काम हो रहा है वो नीड बेस्ड असेसमेंट करके करते हैं, लेकिन जैसे मैं चाहूंगी तो मैं किसी मैंने इलाके के किसी शख्स से कांटेक्ट कर लिया और उससे कहा कि मैं ये चीजें लेकर आ रही हूँ,
تو جیسے میں 1500 کمبل لے کے گئی تھی، 1200 سویٹر تھے، 178 درجن موزے تھے، 158 درجن ٹوپے تھے، 9500 سینیٹری کٹس تھی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم نے آرگنائزیشن کو بھی دی. تو انہوں نے تو بہت اچھا کام کیا، 3 دن تک اس کو نیڈ بیس اسسمنٹ ڈسٹریبیوٹ کیا. لیکن کچھ جگہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ پرائیویٹلی چاہتے ہیں اور کر دیتے ہیں، تو پھر وہ ہمیں اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. اور اگر گورنمنٹ کی طرف سے دیا جائے گا، جیسے کہ میں نے کہا کہ میں نے جو ہی میں انہوں نے کہا ہمیں راشن ہمارے پاس پورا ہے. ابھی میں 2 دن پہلے خیرپور ناتھن شاہ گئی تھی، یہی چیزیں سب لے کے گئی تھی، تو انہوں نے سختی سے منع کیا تھا کہ جی راشن ہے. تو اب یہ پتہ نہیں کون لوگ ہوتے ہیں جو کہیں نہ کہیں سے راشن اکٹھا کر لیتے ہیں، اور پھر راشن کی آپ کو پتا ہے عمر 20 دن سے زیادہ کی نہیں ہوتی ہے. جی بہت چل گیا تو مہینے چل گیا، تو پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ بازار میں آئے گا. کیونکہ ہمارے ہاں لوگ بہت زیادہ چیریٹی کرتے ہیں، بہت زیادہ دیتے ہیں. تو جو باہر موسٹلی سڑک پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان تک سب کا ایکسیس ہے، انہیں دے کے آ جاتے ہیں، ان کے پاس سب چیزیں ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اندر بیٹھے ہیں، وہ جو نہیں مانگتے گورنمنٹ ان تک بھی پہنچتی ہے. تو یہ چیزیں وہی لوگ کر جاتے ہیں جو ذرا مارکیٹ سے پاس ہوتے ہیں. یہ ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے. میں پہلے رزاق آباد کیمپ تھا میرے پاس 2010 میں، سب سے بڑا کیمپ تھا، 7000 اس میں لوگ تھے. اس میں ہم ہر چیز رات میں بانٹتے تھے. چلیں شیلے صاحب couple of more question اور quickly. پنکھے دیتے تھے، وہ جی. بک جاتے تھے، یہاں تک کہ پیٹنٹ دوائیں تک بک جاتی. چلیں ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ ایم کیو ایم کے ساتھ آپ لوگوں کے معاملات جو ہیں، خاص کر کراچی کی جو پولیٹیکل سٹرکچر ہے یا ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر ہے، اس کے اوپر چیزیں فائنل ہو چکی ہیں. اگر کل کو ایڈمنسٹریٹر اگر آپ لوگ الیکشن سے پہلے، بلدیاتی انتخابات سے پہلے اگر تعینات کیا جاتا ہے تو کیا وہ ایم کیو ایم کا شخص ہوگا، ایم کیو ایم کی لیڈرشپ سے ہوگا؟ وہ دیکھیے جو ہماری ورکنگ ریلیشن شپ ہے، جو ان سے باتیں ہوئی تھی، جو ان سے وعدے کیے گئے تھے گورنمنٹ فیڈرل لیول کی سطح پر، وہ یقیناً وہ پورے ہوں گے. اور ابھی ہم نے یہی ہماری نالج میں ہے کہ وہ لوگ گورنمنٹ میں آ رہے ہیں. اور اب آگے کا کچھ کہہ نہیں سکتی. مجھے یہ بتائیں، آج اسحاق ڈار صاحب کی تیسری ملاقات ہوئی ہے پریزیڈنٹ سے. پی ٹی آئی کے ساتھ ڈو یو تھنک کہ مذاکرات جو ہیں پیپلز پارٹی اس کا مطلب سپورٹ کرتی ہے؟ کیونکہ مولانا صاحب کی کل جو پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے سختی سے کہا ہے جی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہونے چاہیے. اب دیکھیے پی ڈی ایم میں مختلف پارٹیز ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کو اعتراض نہیں ہے. اور اب تو میں سمجھتی ہوں مولانا صاحب بھی کافی جہاندیدہ ہیں. اب تو پی ٹی آئی خود ایسی جگہ پہ آ گئی ہے کہ وہ خود مذاکرات کرے گی. آج ماشاءاللہ پنجاب کی کیبنٹ، جس کو 1 منٹ میں تحلیل ہونا تھا، پرویز الہی صاحب نے کہا تھا، اسمبلی اس اسمبلی میں ایک کیبنٹ ممبر کا اضافہ ہوا ہے. کہہ چکے ہیں 4 مہینے نہیں ہوگی. ہمیں اندر کی بھی اطلاعات ہیں کہ لوگ جو تھے وہ راضی نہیں تھے کہ ہم استعفے دیں گے. تو عمران صاحب بند گلی میں بھی اور تنگ گلی میں بھی پہنچ چکے ہیں، اور ان کا بیانیہ تحلیل ہو چکا ہے. ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ کوئی ایسی ٹرک کی بتی دیں جس پہ لوگ شروع ہو جائیں، جیسے انہوں نے کہا مظاہرے کریں. تو آپ نے تبڑا مظاہرہ لے کے نکلے تھے، آپ کو گولی بھی لگی، پھر کچھ نہیں ہوا. تو اب بیچارے بند گلی اور تنگ گلی کا جی ہاں جملہ آپ نے بہت زبردست استعمال کیا. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جو اتحادی حکومت، آپ لوگ سارے بڑے کمفرٹیبل ہوں گے اس وقت عمران خان صاحب کی یہ جو سچویشن ہے پولیٹیکلی، لیکن اکانومی آپ لوگوں سے سنبھل نہیں پا رہی ہے، انرجی سیکٹر آپ لوگوں سے بہتر نہیں ہو رہا. اس کا کیا کریں گے آپ لوگ؟ اچھا، آج کی جو ہماری ہیڈ لائنز ہیں اخبارات کی، اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ ہم ایک بہتر پوزیشن میں پہنچ گئے ہیں. میں مانتی ہوں کہ بجلی کے مسائل ہیں اور ہمیں اسی لوگوں کے چولہے ٹھنڈے ہیں، آپ کو معلوم ہے، لوگ تو چائے کا کپ نہیں بنا سکتے بہت سردی عرصے میں. سے دیکھیں، اب گیس تو ایک نیچرل ہمارے پاس پروڈکٹ ہے اور اس کی پیداوار کو دیکھنا ہے. لیکن میں تو یہی کہوں گی کہ کاش ساری حکومتیں بر وقت ہمارے کوئلے کو دیکھ لیتی. جو ہم اکیلے ہم نے اس کی پروڈکشن شروع کیا، اکیلا ہم نے اس کا کام بڑھایا، تو آج پاکستان بہت سستی، کیونکہ ابھی اس کا جو یونٹ ہے وہ 10 روپے کے قریب ہے،
اور جیسے جیسے کوئلہ نکلے گا یا اور چیپ ہو جائے گا تو لیکن بڑی بدقسمتی رہی کہ فیڈرل حکومتوں نے اس پہ توجہ نہیں دی, چاہے وہ نون لیگ ہو چاہے وہ پی ٹی آئی ہو. تو کوشش یہی ہے کہ ان فیوچر آج بھی ہم 660 میگا واٹ دے رہے ہیں, اور صرف سندھ ہے جو 18ویں ترمیم کے بعد نیشنل گرڈ کے علاوہ صوبے کی بھی بہت بڑی بجلی بنا رہا ہے, لیکن دے نیشنل گرڈ کو رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا. شیلا رضا صاحبہ صوبائی وزیر ہیں آپ, پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی رہنما. ناظرین ہم سے گفتگو کر رہی تھی, یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیں گے, واپس آگے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور ہم بات کر رہے ہوں گے ارشد شریف کے حوالے سے. خود نوٹس جو لیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے, اس میں ہیئرنگ ہو رہی ہے, اس میں کیا آج ہوا اس میں ہم بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں افضل بٹ صاحب, آپ صدر ہیں پی ایف یو جے کے, اور یہ تمام جو کارروائی سپریم کورٹ آف پاکستان نے نوٹس کے ذریعے کل سے شروع کی ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے, آج بھی جاری رہی سپریم کورٹ آف پاکستان میں, اور آج کی جو اہم اس کے اندر ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. بہت شکریہ افضل بٹ صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جی سب سے پہلے سوال تو میں یہ کروں گا کہ آج کی کارروائی سے ارشد شریف صاحب کی جو والدہ وہاں پہ چونکہ سپریم کورٹ کے اندر موجود تھی, وہ کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ مطمئن تھی؟ بہت شکریہ بھائی صاحب, آپ نے اس بڑے سینسٹیو ایشو پہ آج مجھے یہاں بلایا ہے. دیکھیں, جب آج کارروائی کا آغاز ہوا تو ظاہر ہے پہلے اٹارنی جنرل روسٹم پک گئے, چیف جسٹس صاحب نے ان سے پوچھا ایف آئی آر کیا درج ہوئی ہے, رپورٹ کے بارے میں بحث ہوئی, اور پھر چیف جسٹس صاحب نے جو رپورٹ تھی اس کے بارے میں انہوں نے کافی اچھے ریمارکس بھی دیے. اور جب وہ آج کے اس ہیئرنگ کو ختم کر رہے تھے تو فرنٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی ارشد شریف شہید کی والدہ محترمہ, ان کی مسز بھی آئی ہوئی تھی. تو پھر چیف جسٹس صاحب نے ان سے پوچھا, مسز الوی آپ یہاں آپ تشریف لائی ہیں تو آپ بتائیں کچھ کہنا چاہیں گی؟ تو وہ ویل چیئر پر تھی. تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ ساتھ والی چیئر پہ ہو جائیں, وہاں مائک لگا ہوا ہے تو آپ وہیں بیٹھ کے بات کر لیں. لیکن ارشد شریف شہید کی والدہ محترمہ نے کہا کہ نہیں, میں روسٹم پر آ کے بات کرنا چاہتی ہوں. وہ آئی تو ظاہر ہے کہ اس وقت پوری کورٹ کا ماحول بہت سوگوار ہو گیا. جب انہوں نے جذباتی انداز میں ارشد شریف کی بات شروع کی تو وہاں پر موجود تمام وکلاء, تمام رپورٹر, اور ایون دین جج صاحبان کی فیس ریڈنگ سے بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بھی ایک دم پورا بینچ جو ہے وہ سوگ کی کیفیت میں چلا گیا تھا. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ بتائیں کچھ کہنا چاہیں گی؟ انہوں نے کہا جی میں یہ ایک لفافہ, بند لفافہ لے کر آئی ہوں اور یہ میں آپ کے سپرد کر رہی ہوں, اور اس میں کچھ جن لوگوں کے نام میرے ذہن میں ہیں میں نے وہ لکھ دیے ہیں. تو اس لیے میری خواہش ہے کہ میری مدیت میں یہ مقدمہ درج ہو, لیکن گورنمنٹ نے اپنا یہ مقدمہ درج کر لیا ہے. تو بہرحال چیف جسٹس صاحب نے کافی انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کی اچھے انداز میں. تو پھر انہوں نے ارشد شریف کی والدہ محترمہ نے کہا کہ دیکھیں میرا بیٹا تو واپس نہیں آ سکتا, لیکن میری خواہش ہے کہ یہ کورٹ کو ایسا آرڈر پاس کرے, کوئی ایسے اقدامات کرے کہ آئندہ کوئی جرنلسٹ پاکستان سے اغوا نہ ہو, کوئی مسنگ نہ ہو, اور کسی کا ارشد شریف جیسا قتل نہ ہو. تو میں تو یہ چاہتی ہوں کہ اب کم از کم دیگر جرنلسٹ جو ہیں وہ محفوظ رہ سکیں. تو ان کے اس جذبے کو ظاہر ہے بینچ نے بھی تعریف کی. اور پھر چیف جسٹس صاحب نے اٹارنی جنرل صاحب کو ہدایت کی اور حکومت کو بھی کہا کہ آپ نے ارشد شریف شہید کی والدہ کے پاس جانا ہے, ان کے گھر میں. انہوں نے یہ مجھے ایک درخواست دی ہے, آپ جا کر ان کا بیان قلم بند کریں. پولیس کا جو بھی انویسٹیگیٹو آفیسرز ہیں وہ جائیں اور ان کا بیان ریکارڈ کر کے انہیں اپنی اس رپورٹ کا حصہ بنائیں.
تو اس پر پھر چیف جسٹس صاحب نے ان کی والدہ سے کہا کہ میں نے تو کہا ہے کہ تفتیش جو ہے کینیا سے شروع ہونی چاہیے جہاں ارشد شریف کا مرڈر ہوا ہے. اچھا بٹ صاحب، آج کی ہیئرنگ کے اندر اسپیشل انویسٹیگیشن جو ٹیم ہے، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی بھی بات کی گئی ہے، ڈائریکشن دی گئی ہے کہ اس کو فائنل کیا جائے. تو کس حد تک یہ جو ایس جے آئی ٹی جو بنے گی یا بنائی جا رہی ہے وہ اس شفافیت کو یقینی بنائے گی اس تمام تحقیقات کے اندر؟ دیکھیں، اگر میں کل کی جو سو موٹو لیا گیا، چیف جسٹس آف پاکستان کو پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے 22 نومبر کو لیٹر لکھا تھا کہ آپ ارشد شریف کا قتل کینیا میں ہوا ہے، آپ اس پہ سو موٹو لیں. 6 دسمبر کو اس کا سو موٹو ہوا اور کل میں بھی عدالت میں موجود تھا. مختصر ہیئرنگ تھی لیکن 2 آرڈر پاس کیے تھے سپریم کورٹ نے. ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ فوری طور پر ایف آئی آر درج کریں، اور دوسرا آرڈر یہ پاس کیا تھا کہ فوری طور پر آپ جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ ہے وہ سپریم کورٹ میں جمع کرائیں. وہ دونوں احکامات پر آج عمل درآمد ہو چکا تھا جب ہم عدالت میں پہنچے. آج جو آرڈر پاس کیا ہے چیف جسٹس صاحب نے، انہوں نے کہا کہ آپ قابل، نہ ڈر اور اچھی شہرت کے حامل افسروں پر مشتمل فوری طور پر کوئی تحقیقاتی کمیٹی بنائیں، جس پر انہیں بتایا گیا کہ پہلے ہم جے آئی ٹی بنانا چاہتے تھے، اب ایس جے ٹی آئی بنانا چاہ رہے ہیں، اسپیشل جے آئی ٹی. تو پھر چیف جسٹس صاحب نے کم از کم کچھ 6 مرتبہ یہ کہا ہوگا کہ یہ کیونکہ کینیا میں مرڈر ہوا ہے، سپریم کورٹ جو ہے وہ کوئی انویسٹیگیٹو اتھارٹی نہیں ہے، تو اس کے لیے کیونکہ انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے، اس لیے اس میں ایسے افسروں کو ڈالیں جن کا تجربہ ہو، جو نہ ڈر ہوں، جو دیانتدار ہوں، جو کسی کا پریشر برداشت نہ کریں، تاکہ ہم ارشد شریف شہید کے قاتلوں تک پہنچ سکیں. کیونکہ اس معاملے میں عدالت نے بارہا کہا ہے، تو امید تو یہ ہے کہ جب وہ جے آئی ٹی کے ایس جے آئی ٹی کے نام سامنے آئیں گے تو یقینی طور پر ان میں ایسے لوگ شامل ہوں گے جن کا اپنے کیریئر کا جو ایکسپیرینس ہے اس کے حوالے سے انہوں نے بہت سی تحقیقات کی ہوں گی، بہت سے بلائنڈ مرڈر تک پہنچے ہوں گے. اور پھر ساتھ ساتھ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اس میں فارن آفس کو بھی تھوڑا سا لحاظ میں رکھیں کیونکہ یہ دوسرے ملک کا معاملہ ہے. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ حکومت کے تمام ادارے، میں کسی ایک ادارے کا نام نہیں لیتا، انہیں چاہیے کہ اپنا فل اثر رسوخ استعمال کریں تاکہ کینیا سے ہمیں پتہ چل سکے کہ ارشد شریف کے قاتل کون تھے اور ان کو ہم نے کیسے کیفر کردار تک پہنچانا ہے. اچھا بٹ صاحب، سپریم کورٹ میں کارروائی جو ہے ڈیلی بیسس کے اوپر ہو رہی ہے. ایس جے آئی ٹی جو ہے، ڈو یو تھنک کہ اس کو عدالت جو ہے کوئی ایسا ٹائم فریم دے سکتی ہے کہ ود ان دس پیریڈ آپ نے اس تمام تحقیقات کو جو ہے کمپلیٹ کرنا ہے تاکہ یہ اوپن اینڈڈ نہ ہو اور ایک خاص وقت کے اندر اندر جو ہے یہ سارا معاملہ جو ہے اس کو طے کر لیا جائے؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس میں گورنمنٹ بھی جو کمیٹی بنائے گی، گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ جو بھی اس کے جب وہ رولز فریم کر رہی ہو تو اس میں اس کی ڈیٹ مینشن گورنمنٹ کو ہی کر دینی چاہیے، تاکہ قوم اور خاص طور پہ جرنلسٹ کمیونٹی جو ہے وہ بہت بے صبری کے ساتھ اس کیس کو دیکھ رہی ہے، خاموش بھی ہے اور بے صبری بھی ہے. تو اس لیے اس کے لیے اتنا وقت زیادہ نہ دیا جائے کہ اس ٹیم کو بھی لوگ جو ہے وہ شکوک و شبہات کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیں. اگر گورنمنٹ نے کوئی اس کے لیے کوئی ڈیٹ نہ بھی دی تو میرا خیال یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے ضرور باؤنڈ کرے گی گورنمنٹ کو کہ اس کو اسپیسیفک پیریڈ کے اندر جو ہے یہ اپنی تحقیقات مکمل کرے. بٹ صاحب، آج آپ نے خود بھی بتایا کہ ارشد شریف کی والدہ صاحبہ جو ہیں وہ روسٹم پر بھی گئیں، پھر انہوں نے بات بھی کی، کچھ انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو جو ہے کوئی ایک پیپر بھی ان کو پریزنٹ کیا، کوئی درخواست پریزنٹ کی. تو ڈو یو تھنک کہ یہ جو معاملہ ہے اس کے اوپر عدالت جو ہے وہ ان کو مطمئن کر پائے گی؟
देखें, सुप्रीम कोर्ट ने तो अदालत में हम मौजूद थे जब अरशद शरीफ की वालदा मोहतरमा ने, शहीद की वालदा मोहतरमा ने वो चीफ जस्टिस साहब को अपना बंद लिफाफा दिया, तो उन्होंने कहा जी इसमें हमने बहुत से जो लोग मुझे मेरी नज़र के अंदर जिनका नाम होना चाहिए था FIR में, मैंने इसमें लिख दिए हैं, तो ये इसको FIR में तब्दील होना चाहिए। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अब क्योंकि एक FIR हो चुकी है एक वकूए की, तो इसलिए मैं पुलिस को ये कहता हूँ कि ये आपके पास आएगी, आपका बयान कलमबंद करके उसके साथ इसको जो है वो लफ कर देगी। बर साहब, जब से अफसोसनाक वाक़या पेश आया था अरशद शरीफ का, उसके बाद से हमने देखा तकरीबन 1.5 माह हो चुका है, 44-45 दिन गुजर चुके हैं कि कुछ ऐसा भी वक्त आया कि इस सारे मामले को सियासी रंग देने की कोशिश की गई, जिससे कि एक नुकसान ये हो सकता है कि जो फोकस है, यानी जिन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए जो इस सारे घिनौने फेल के अंदर मुलव्वस थे, उससे कुछ फोकस जो है वो डाइवर्ट हो जाए। सो डू यू थिंक कि सियासी रंग इस तमाम मामले को देने से इज्तनाब किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि कातलों तक जो है वो बआसानी पहुंचा जा सके? ये इतना अफसोसनाक मरहला है कि बज़ाहिर तो हमने और अमली तौर पर अरशद शरीफ का जस्ते खाकी जो है वो सुपुर्द खाक कर दिया था, लेकिन लगता ऐसे है कि अरशद शरीफ की लाश अब भी चौराहे में पड़ी है। मुख्तलिफ सियासतदान और मुख्तलिफ सियासी जमातें उसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाह रही हैं, अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर रही है, और हर आदमी अपने बयानिए को आगे बढ़ाने के लिए, अपने मतलब के मुलज़म तलाश करने के लिए आज खुद मुलज़म भी तलाश कर रहा है और आज खुद उसके गले में फंदा भी डाल रहा है। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी ज़्यादती अरशद शरीफ के जस्ते खाकी के साथ नहीं हो सकती, कि इसलिए मैंने आज भी ये कहा कि वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो अरशद शरीफ के कातलों को कैफ़े गिरफ्तार तक पहुंचाना चाहती हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं, लेकिन उन्हें चाहिए कि इसको पॉलिटिसाइज ना होने दें, इसको पॉलिटिक्स की नज़र ना होने दें, इसकी जो रिक्वायरमेंट है केस की उस कानून को देखें, वहाँ के सर्कमस्टांसेस को देखें और उस मामले में हमें शवाहद दें, बयान ना दें। अगर किसी के पास कोई शवाहद है, अब तो अदालत भी सुप्रीम कोर्ट में भी वो जमा करा सकता है। तो इसलिए अरशद शरीफ शहीद के कत्ल के हवाले से अपना नुक्ता नज़र देने की बजाय अगर आपके किसी के पास भी कुछ शवाहद हैं तो वो दें, ताकि उन शवाहद को सामने रखकर हम कातिल तक पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया अफजल भट्ट साहब, थैंक यू वेरी मच। सदर PFUJ नाज़रीन हमारे साथ थे, जो कि इस वक्त उनको अदालत ने कल जब यह खुद नोटिस लिया गया था उनको बुलाया भी गया था, वो इस तमाम कार्रवाई जो अदालत के अंदर हो रही है उसमें शामिल थे, आज भी वहाँ पे मौजूद थे और इस केस के हवाले से बता रहे थे। नाज़रीन आज के लिए इतना ही। वहीद हुसैन को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, कल इंशाअल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।